یہ متنازع اسٹیٹ آف اسرائیل ہے یا سو کالڈ پرومسڈ لینڈ فار جوز ہے۔ 7 دہائیوں سے بھی زائد عرصے سے یہ ریاست خود کو دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے ایک پناہ گاہ، ایک وطن کے طور پر پیش کرتی چلی آ رہی ہے، یعنی یہودیوں کے لیے ایک ایسا محفوظ ٹھکانہ جو ہولوکاسٹ کے بعد قائم ہوا اور جہاں یہودی شناخت، کلچر، نیشنلزم اور طاقت کا امتزاج نظر آتا ہے۔ یہ بیانیہ تو اپنی جگہ قائم ہے، لیکن آج اسرائیل میں حالات کافی مختلف نظر آتے ہیں۔ اسرائیل کے سینٹرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق پچھلے سال 2024 میں 82,700 اسرائیلی شہریوں نے ملک چھوڑ دیا، جبکہ 23,800 شہری واپس ملک آئے، یعنی 60,000 کے لگ بھگ ایسے شہری تھے جو مستقل طور پر اسرائیل کو چھوڑ گئے۔ یہ صرف 2024 کے اعداد و شمار نہیں، بلکہ 2023 میں بھی 55,000 اسرائیلی شہریوں نے ملک چھوڑا۔ یہ تو سرکاری اعداد و شمار ہیں۔ بعض ان آفیشیل ایسٹیمیٹس کے مطابق اکتوبر 2023 میں حماس کے حملے کے بعد سے اب تک تقریباً 5 لاکھ یہودی مستقل طور پر اسرائیل کو خیر آباد کہہ چکے ہیں۔ یہ ٹرینڈ اتنا نیا بھی نہیں، بلکہ پچھلی ایک دہائی کے دوران اوسطاً 35,000 سالانہ رہا ہے۔ اگرچہ اسرائیل اپنے ملک میں جوئش سیٹلرز کو آباد کرنے کے لیے سہولیات فراہم کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود نیٹ نیگیٹو مائیگریشن ملک میں پاپولیشن گروتھ کے ڈکلائن کی بڑی وجہ ہے۔ اندازوں کے مطابق اسرائیل میں سالانہ پاپولیشن گروتھ جو 2015 میں تقریباً 2% تھی، گر کر 2024 میں 1.41% ہو چکی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اسرائیلی نیوز پیپر کے مطابق 40% اسرائیلی شہری ایسے ہیں جو ملک چھوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی آبادی بنتی ہے، اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ اسرائیل کی ٹوٹل آبادی 1 کروڑ سے کچھ زائد افراد پر مشتمل ہے۔ اس میں 77 لاکھ یہودی ہیں، 21 لاکھ عرب مسلمان ہیں، جبکہ باقی افراد کا تعلق دوسرے مذاہب سے ہے۔ ظاہر ہے عرب مسلمان تو یہ سرزمین کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے، کیونکہ یہ تو ان کا آبائی وطن ہے اور وہ نسلوں سے یہاں آباد چلے آ رہے ہیں۔ اس جگہ کو چھوڑنے کی خواہش رکھنے والے ظاہر ہے یہودی ہی ہوں گے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 40% اسرائیلی شہری نہیں، بلکہ 52% یہودی اسرائیل چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اس کی ظاہری سی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر سے یہودیوں کو مراعات، سبسڈیز وغیرہ کا لالچ دے کر یہاں اسرائیل میں آباد تو کر لیا گیا تھا، لیکن یہ لوگ اپنے آبائی ممالک جرمنی، امریکہ، رشیا وغیرہ کو مستقل طور پر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور ان کے کچھ فیملی ممبرز اب بھی وہیں پر ہیں، اور ان میں سے اکثر کے پاس اسرائیل کے علاوہ ان کے دوسرے آبائی وطن کی نیشنلٹی بھی ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف جوئش پالیسی ریسرچ کے مطابق اسرائیلی شہری ملک سے باہر رہتے ہیں۔ یہ اسرائیل کی یہودی آبادی کا تقریباً 9% بنتے ہیں۔ اس پر ستم ظریفی یہ ہے کہ اسرائیل چھوڑنے والوں میں زیادہ تر نوجوان لوگ ہیں، اور اچھی خاصی تعداد انجینئرز، سائنٹسٹس اور ڈاکٹرز کی بھی ہے، جو کسی ملک کی ہائی ٹیک اور ہائیلی سکلڈ فورس ہوا کرتی ہے۔ ملک سے یہودیوں کی مائیگریشن کے اس سیلاب کو روکنے کے لیے اسرائیلی کابینہ نے حال ہی میں ایک قرارداد پاس کی ہے، جس کے تحت اسرائیلی شہریوں کے ملک سے باہر جانے کو ایک حکومتی کمیٹی کی منظوری سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ حالیہ ایران اسرائیل کشیدگی کے تناظر میں کیا گیا ہے، لیکن اسرائیلی حکومت کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ ملک چھوڑنے والوں پر کسی حد تک ریسٹرکشنز لگائی جائیں تاکہ وہ ملک سے باہر نہ جا سکیں۔ ایسا مخالفین کا دعویٰ ہے، یعنی خود کو جمہوری ملک کہلانے والی متنازع اسرائیلی ریاست اپنے شہریوں کو اپنی مرضی سے ملک چھوڑنے کا آپشن ہی نہیں دینا چاہتی۔ قرارداد کے مطابق سرکاری اسٹیئرنگ کمیٹی اسرائیل چھوڑنے کی درخواستوں سے نمٹنے کے لیے ایک کرائیٹیریا طے کرے گی، جس کے تحت اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کوئی شہری اسرائیل کو چھوڑ سکتا ہے یا نہیں چھوڑ سکتا۔ دوستو، شاید آپ کو اسرائیل چھوڑنے والے یہودیوں کی یہ تعداد جو سالانہ ہزاروں میں ہے اتنی زیادہ نہ لگے، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اسرائیل کے لیے کیوں
اور کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ دراصل یہ خطہ جہاں آج بیشتر حصے پر بلکہ تقریباً پورے ہی حصے پر متنازع اسرائیلی ریاست قائم ہے، اسے 20ویں صدی کے اوائل میں فلسطین کہا جاتا تھا اور یہاں عربوں کی اکثریت تھی۔ فلسطینی علاقہ عثمانی ترکوں کے کنٹرول میں تھا جو ایک ڈکلائننگ پاور تھی اور اسے جنگ عظیم اول میں شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ جنگ کے دوران ہی 1917 میں برطانیہ نے ایک تاریخی اعلامیہ جاری کیا جسے بالفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے۔ اعلامیہ میں برطانوی حکومت نے یہودیوں سے وعدہ کیا کہ وہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک وطن کے قیام کی حمایت کرے گی۔ بالفور ڈکلیریشن سے اگلے سال یعنی 1918 میں فلسطین کی آبادی 7.5 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ آپ کے لیے یہ بات حیرت کی باعث ہوگی کہ تب فلسطین کی یہودی آبادی محض 59,000 افراد پر مشتمل تھی، جو فلسطین کی کل آبادی کا 7.9% تھا، جبکہ فلسطینی عربوں کی آبادی یہاں اس وقت 90% سے بھی زائد تھی۔ لینڈ آنرشپ جو یہودیوں کے پاس تھی وہ فلسطین کا محض 2.5% تھی، یعنی 2.5% زمین کے مالک فلسطین کے صرف یہودی تھے۔ یہ 59,000 یہودی بھی گزشتہ چند برسوں میں ہی فلسطین میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ اس سے پہلے یہاں پر یہودیوں کی تعداد اس سے بھی کہیں کم ہوا کرتی تھی۔ جنگ عظیم اول ختم ہوئی تو برطانیہ نے خلافت عثمانیہ کی شکست کے بعد اس علاقے کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا اور یہاں برٹش مینڈیٹ قائم کر لیا گیا۔ بالفور ڈکلیریشن کے بعد دنیا بھر میں موجود صہیونی تنظیموں، زائنسٹ آرگنائزیشنز کو ایک بین الاقوامی تائید بھی حاصل ہو چکی تھی۔ یوں یورپ، روس اور بعد ازاں عرب ممالک سے بھی یہودیوں نے فلسطین کی طرف تیزی سے ہجرت شروع کر دی۔ یہودیوں کی اس ہجرت کو عالیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہجرت صرف مذہبی بنیادوں پر نہیں ہو رہی تھی بلکہ زائنسٹ نامی ایک سیاسی نظریے کے تحت بھی ہو رہی تھی، جس کی بنیاد اس خواب پر تھی کہ یہودی ایک دن اپنے آبائی وطن واپس آئیں گے اور ایک آزاد ریاست قائم کریں گے۔ صہیونی تنظیموں نے فلسطین میں زمینیں خریدنے کا ایک منظم عمل شروع کر دیا۔ مغربی ممالک کی امداد، خاص طور پر یورپی اور امریکی یہودی برادری کی مالی معاونت سے یہاں زراعت، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی گئی۔ یہودیوں نے یہاں اپنے تعلیمی ادارے، ہسپتال، عبرانی زبان کے اسکولز اور یہاں تک کہ عبرانی یونیورسٹی بھی قائم کی۔ ان بستیوں میں فلسطینی سرزمین پر ایک پیرالل یعنی متوازی معیشت اور سوسائٹی جنم لینے لگی جو فلسطینی معاشرے سے الگ تھی۔ ڈیموگرافی کس طرح تبدیل ہو رہی تھی اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ 1947 میں یہاں صرف 3 دہائیوں کے عرصے میں یہودی آبادی فلسطین کی سرزمین پر 33% تک پہنچ چکی تھی، جو 1918 میں محض 7.9% ہوا کرتی تھی، جبکہ عرب آبادی کی پرسنٹیج اب کم ہو کر 67% تک رہ گئی تھی۔ لیکن واضح رہے کہ 1947 میں یہودیوں کے پاس فلسطین کی جو زمین تھی وہ ابھی بھی فلسطین کی کل زمین کا محض 6% ہی بنتی تھی۔ یہودیوں کا فلسطین میں آ کر آباد ہونا یہاں آباد فلسطینی عربوں کے لیے تو قابل قبول نہ تھا، لہٰذا عربوں اور یہودیوں کے درمیان جھڑپیں ہونے لگی۔ 1947 تک صورتحال اتنی پیچیدہ ہو چکی تھی کہ مسئلہ یونائٹڈ نیشنز میں چلا گیا۔ اقوام متحدہ نے ریزولوشن 181 کے تحت فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔ اس منصوبے میں یہودیوں کو 55% علاقہ یا زمین کل فلسطین کی دے دی گئی، حالانکہ یہ کل آبادی کا محض 33% تھے، جبکہ فلسطینیوں کو جو اس خطۂ زمین کے اصل مالک تھے اور صدیوں سے یہاں آباد تھے انہیں صرف 45% زمین یا رقبہ دیا گیا۔ تاریخی اور مقدس شہر یروشلم کو ایک انٹرنیشنل ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا گیا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے اپنے قیام کا اعلان کیا تو اس کے ساتھ ہی پوری دنیا سے یہودیوں کی ایک نئی اور بڑی لہر اسرائیل کی طرف ہجرت کرنے لگی، خاص طور پر وہ یہودی جو مشرقی یورپ، جرمنی، عرب دنیا، ایران، ایتھوپیا اور روس جیسے ممالک سے ہجرت کر رہے تھے، وہ اسرائیل میں آ کر آباد ہونے لگے۔ نئی اسرائیلی حکومت نے ان مہاجرین کے لیے رہائش، خوراک، تعلیم اور روزگار کی سہولیات فراہم کیں۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل نے قانون واپسی لا آف ریٹرن
بھی منظور کیا، جس کے مطابق دنیا کا کوئی بھی یہودی بغیر ویزا یا اجازت کے اسرائیل میں آ کر شہریت حاصل کر سکتا تھا۔ یہودیوں کے اسرائیلی ریاست کے قیام کے اعلان کے ساتھ ہی پہلی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز بھی ہو گیا، جس کے نتیجے میں فلسطین کی نصف سے زائد آبادی، جو 7.5 لاکھ کے لگ بھگ بنتی ہے، اپنے گھر بار سے محروم ہو گئی۔ یہ لاکھوں فلسطینی جو اپنے گھر بار سے محروم ہوئے، ان کا تقریباً نصف ہمسایہ ممالک اردن، شام، لبنان، مصر اور عراق جا کر پناہ گزین کیمپوں میں آباد ہوا، اور ان کی دوسری اور تیسری نسل آج بھی وہیں پر آباد ہے۔ فلسطینیوں کو اپنے آبائی گھر بار اور آبائی زمینوں سے محروم کرنے کا سلسلہ یہیں پر نہیں رکا، بلکہ 1967 کی 6 ڈے وار میں بھی لاکھوں فلسطینیوں کو اپنے گھر بار سے محروم کر دیا گیا، اور اسرائیل نے نہ صرف پورے فلسطین پر قبضہ کر لیا، یعنی مغربی کنارہ، ویسٹ بینک اور غزہ کا وہ علاقہ جو یونائٹڈ نیشنز نے بھی فلسطینیوں ہی کو دیا تھا، اس پر بھی قبضہ کر لیا، بلکہ اس کے علاوہ مصر کا سینائی پیننسولا بھی اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ بعد ازاں اسرائیلی حکومت نے ان علاقوں میں، خاص طور پہ مغربی کنارے میں، غیر قانونی طور پر یہودی بستیوں کی تعمیر بھی شروع کر دی۔ ان بستیوں میں آ کر آباد ہونے والے یہودیوں کو سبسڈائزڈ رہائش اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی گئیں، جو آج تک آنے والے آباد کاروں کو ملتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان بستیوں کا جال اس قدر پھیل گیا کہ خاص طور پر مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک کئی چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ گیا، اور فلسطینی معاشرہ جغرافیائی طور پر تقسیم در تقسیم ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد 1993 اور 1995 کے اوسلو اکارڈ میں اسرائیل نے فلسطینیوں کے فلسطین میں رہنے کے حق کو کسی حد تک تسلیم کیا، اور ویسٹ بینک کو 3 ایریاز اے، بی اور سی میں تقسیم کیا گیا۔ ایریا اے ویسٹ بینک کے کل رقبے کا 18% ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں ایڈمنسٹریشن اور سیکیورٹی کنٹرول فلسطینی حکومت کے پاس ہے، یعنی یہاں کسی حد تک فلسطین کا کنٹرول ہے۔ ایریا بی وہ علاقہ ہے جس میں ایڈمنسٹریٹو کنٹرول تو فلسطین کے پاس ہے، لیکن سیکیورٹی کا کنٹرول اسرائیل کے پاس ہے۔ یہ علاقہ ویسٹ بینک کے 22% رقبے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ایریا سی، جو ویسٹ بینک کے 60% رقبے پر مشتمل ہے۔ یہاں اسرائیل کا مکمل کنٹرول ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں زیادہ تر اسرائیلی سیٹلمنٹس قائم ہیں، جبکہ غزہ کے علاقے سے اسرائیلی فورسز نے 2005 میں ڈس انگیج کیا۔ آج مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں بھی تقریباً 7 لاکھ یہودی غیر قانونی طور پر آ کر آباد ہو چکے ہیں، جن کی اکثریت یورپ اور دوسرے ممالک سے آ کر یہاں آباد ہوئی ہے۔ ان میں سے اکثر دوہری شہریت رکھتے ہیں۔ یہاں غیر قانونی بستیوں کے درمیان تقریباً 700 چیک پوسٹ، سڑک کی رکاوٹیں اور سیکیورٹی والز موجود ہیں، جو فلسطینیوں کی آزادانہ نقل و حمل کو محدود کرتی ہیں۔ دوستو، یہ پورا خطہ جو فلسطین کہلاتا تھا، اس کا رقبہ 26,790 مربع کلومیٹرز ہے۔ اس میں 24,163 مربع کلومیٹر پر اسرائیل قابض ہے، جس میں مغربی کنارے کا ایریا سی بھی شامل ہے، جس پر مکمل کنٹرول اسرائیل کا ہی ہے، جبکہ فلسطین کا کل رقبہ جو فلسطینی عربوں کے پاس ہے وہ صرف 2,627 مربع کلومیٹرز بنتا ہے۔ یہ تاریخی فلسطین کا محض 9.8% رقبہ ہے، یعنی 10% سے بھی کم، جبکہ اسرائیل فلسطین کے 90% سے زائد رقبے پر قابض ہو چکا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہودی جو خود 1918 میں فلسطین کی صرف 2.5% زمین کی ملکیت رکھتے تھے، اب اس کا 90% سے زائد رقبہ ہڑپ کر چکے ہیں۔ یہ تو زمین کی بات ہو گئی، اب ہم پاپولیشن یعنی آبادی کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دوستو، اس وقت ویسٹ بینک اور ایسٹ یروشلم میں فلسطینیوں کی آبادی 3.25 ملین ہے، یعنی 32,50,000۔ غزہ کی 21 لاکھ آبادی بھی اس میں شامل کر لیں تو یہ کل آبادی 53,50,000 بن جاتی ہے۔ ستم ظریفی دیکھیں کہ وہ فلسطینی جنہیں ملک سے ہی نکال دیا گیا تھا، اس وقت ان کی آبادی عرب ممالک میں 6.3 ملین 63 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ 8 لاکھ کے قریب فلسطینی لوگ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی آباد ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جو فلسطینی اپنے ملک کے اندر آباد ہیں، ان سے کہیں زیادہ تعداد فلسطینیوں کی دوسرے ممالک میں پناہ گزین کے طور پر رہ رہی ہے۔ جو فلسطینی اسرائیل کی حدود کے اندر آباد ہیں وہ تعداد میں 21 لاکھ ہیں۔ اس طرح فلسطینیوں کی کل آبادی مجموعی طور پر
1,45,00,000 سے بھی زائد بنتی ہے۔ یہ ٹوٹل یہودیوں کی اسرائیل میں موجود 77 لاکھ آبادی کا تقریباً ڈبل بن جاتی ہے۔ اب فرض کریں کہ اگر کسی وجہ سے امریکہ کمزور پڑ جاتا ہے یا دنیا میں انصاف کا بول بالا ہوتا ہے اور ان دوسرے ممالک میں آباد فلسطینیوں کو واپس اپنے ملک لوٹنے کی اجازت مل جاتی ہے تو ڈیموگرافی بڑی حد تک فلسطینیوں کے حق میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی فلسطینیوں کی تعداد اس پورے خطے میں زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن اسرائیلی عزائم کچھ اور ہی ہیں۔ وہ غزہ میں جینوسائیڈ کر رہا ہے تاکہ غزہ کے فلسطینیوں کو بھی جس حد تک ختم کیا جا سکے کر دیا جائے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اسرائیل کی پلاننگ یہ بھی ہے کہ یا تو غزہ کے عربوں کو ختم کر دیا جائے یا انہیں یہاں سے نکال کر کسی اور ملک میں دھکیل دیا جائے۔ ظاہر ہے ایک دفعہ وہ یہاں سے نکل گئے تو ان کی واپسی کے راستے مکمل طور پر بند کر دیے جائیں گے، جیسا کہ 1948 اور 1967 میں بھی کیا گیا تھا۔ یہ ہے وہ طریقہ واردات جو اسرائیل فلسطین میں ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی حکومت دوسرے ممالک میں آباد یہودیوں کو اپنے ملک میں آباد کرنے کے لیے طرح طرح کی سہولیات بھی فراہم کرتی ہے تاکہ اسرائیل کی یہودی آبادی میں اضافہ ہو اور ڈیموگرافی اس کے حق میں زیادہ سے زیادہ تبدیل ہوتی چلی جائے، یعنی یہودیوں کی اس خطے میں اکثریت ہو اور عرب اقلیت میں رہ جائیں۔ بہرحال ظلم و ستم کے باوجود غزہ کے فلسطینی ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اپنا وطن کسی صورت چھوڑنے پر آمادہ نہیں، لیکن یہودیوں کو جیسے ہی لگا کہ اسرائیل رہنے کے قابل نہیں وہ فوراً ہی ملک چھوڑ رہے ہیں۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اسرائیل جو اپنے ملک میں یہودیوں کی آبادی 77 لاکھ کلیم کرتا ہے، بعض ذرائع کے مطابق یہ فگر بھی ڈسپیوٹڈ ہے۔ اصل میں یہاں آباد یہودیوں کی تعداد اس سے کم ہے۔ یہ سارا تاریخی پس منظر دوستو ہم نے آپ کو بتایا کہ چند ہزار یہودیوں کے اسرائیل چھوڑنے سے اسرائیل کے لیے کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اب ہم آپ کو وہ وجوہات بتاتے ہیں جن کی وجہ سے یہودی تیزی کے ساتھ اسرائیل کو چھوڑ کر گزشتہ چند برسوں سے جا رہے ہیں۔ ملک چھوڑنے کی پہلی اور بڑی وجہ تو ظاہر ہے حالیہ جنگ ہے جو اکتوبر 2023 میں شروع ہوئی۔ جنگ کے شروع میں حماس کے بعد حزب اللہ بھی اس میں شامل ہو گئی، اس کے بعد حوثی اور پھر ایران کو بھی زبردستی اسرائیل نے کسی اور وجہ سے اس جنگ میں شامل کر لیا۔ اس دوران اسرائیل نے جہاں اپنے دشمنوں پر حملے کیے وہیں اس پر بھی میزائل حملے ہوئے۔ حالیہ جنگ کو چونکہ 1.5 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے اور جب دشمن کی طرف سے میزائل اسرائیل کی سرزمین پر آتے ہیں تو سائرن بجتے ہیں، جس کے نتیجے میں اسرائیلیوں کو محفوظ پناہ گاہوں اور بنکرز میں جانا پڑتا ہے۔ اگرچہ ان میزائلوں میں سے اکثر کو اسرائیلی میزائل ڈیفنس سسٹم انٹرسپٹ کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی بار بار محفوظ پناہ گاہوں میں جانا بھی شہریوں کے لیے ضابط سے کم نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ کچھ میزائل ظاہر ہے آ کر ہٹ بھی کرتے ہیں اور مالی اور جانی نقصان کا باعث بھی بنتے ہیں، جیسا کہ ایران نے گزشتہ ہفتوں میں کیا۔ لہٰذا اسرائیلی رائٹ ونگ حکومت کے اس وار مونگرنگ ایٹیٹیوڈ اور لازمی فوجی سروس کی وجہ سے جنگ کے دوران ہجرت کرنے والوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ خاص طور پر وہ یہودی جن کے پاس دوہری شہریت تھی وہ اپنے آبائی ممالک میں جا رہے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ جان چکے کہ اسرائیل میں پہلے سے ہی یہ ٹرینڈ زور پکڑ رہا تھا۔ تو دوستو اس کی وجہ اسرائیل کا ہائیلی سیکیورٹی اسٹیٹ ہونے کے علاوہ سیاسی بھی ہے۔ سیاسی وجوہات میں سب سے نمایاں نیتن یاہو کا آمرانہ رویہ اور متنازع عدالتی اصلاحات ہیں، جن کے تحت سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کر دیے گئے ہیں۔ ان اصلاحات کو اسرائیلی جمہوریت کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ تصور کیا جا رہا ہے، جس کے خلاف ملک بھر میں بڑے پیمانے پر مظاہرے 2023 میں جنگ شروع ہونے سے پہلے ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف دائیں بازو اور مذہبی انتہا پسند جماعتوں کا بڑھتا ہوا سیاسی اثر سیکولر، لبرل اور اقلیتی طبقات کے لیے شدید تشویش کا باعث بن رہا ہے، جو ایک اوپن سوسائٹی کے تصور سے متصادم ہے۔ اسرائیلی معاشرے میں مذہبی اور سیکولر طبقات کے درمیان خلیج دن بدن گہری ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پر ہوریدی یہودیوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور مراعات کی وجہ سے، جنہیں فوجی خدمات سے بھی استثناء حاصل ہے۔ سیاسی منظرنامے میں بدعنوانی، بار بار ہونے والے انتخابات اور حکومتی عدم استحکام نے جمہوری نظام پر عوامی اعتماد کو شدید مجروح کیا ہے۔
بہت سے اسرائیلی شہری خاص طور پر تعلیم یافتہ نوجوان یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آیا موجودہ اسرائیل واقعی وہ آزاد، روشن خیال اور محفوظ ریاست ہے جس کا خواب زائنسٹ یہودیوں نے ان کو دکھایا تھا؟ اسی لیے ان افراد کی ایک بڑی تعداد یورپ، امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا جیسے ممالک کا رخ کر رہی ہے، جہاں انہیں بہتر روزگار، اعلیٰ معیار زندگی، شخصی آزادی، محفوظ اور پرامن ماحول اور سیاسی استحکام میسر ہے۔ دوستو، جنگ اور سیاسی وجہ کے علاوہ اسرائیل کی سکڑتی معیشت بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے اکثر یہودی اسرائیل کو چھوڑنا شروع ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے اس کا بھی تعلق جنگ سے اور اسرائیل کے بھاری ڈیفنس بجٹ سے ہی ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اسرائیلی حکومت یہودیوں کو ملک چھوڑنے سے باز رکھ پائے گی؟ کیا وہ ملینز کی تعداد میں فلسطینی جو مختلف ممالک میں جا کر آباد ہو چکے ہیں کسی طرح سے واپس اپنے آبائی وطنوں میں آ سکیں گے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔